السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیرت کے آج کے سبق میں ہم عبد المطلب کی وفات سے شروع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس 2 مہینے ہو گئی اور تقریباً 10 دن، تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ شام لے کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشین گوئی۔ جب شام کا سفر ہو رہا تھا تو راستے میں اتفاقاً یہود کے ایک بہت بڑے عالم جو بحیرہ راہب کہلاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اگر آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شام نہ لے جائیں۔ اگر آپ وہاں لے گئے تو یہود اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے اور میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ تو ابو طالب کو بحیرہ راہب کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس کر دیا۔ دوبارہ سفر شام بغرض تجارت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور تو نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کے چرچے مکہ میں گونج چکے تھے۔ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، اور یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی پوشیدہ نہ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ اگر ہماری تجارت کا مال لے کر آپ شام جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ایک تو اپنا غلام بھی بھیجیں گے جو آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے ساتھ سامان وغیرہ میں مدد کرے گا، اور دوسرا لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام میں جا کر وہ مال بیچ دیا اور دوسرا مال خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر دیا۔ تو شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے تو نستور نامی ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ تمام علامتیں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مکہ معظمہ میں رہنے والے ہیں، قریش کے ایک نوجوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو یہ نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زندگی جو نکاح کے بعد ہوئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 24 سال رہیں۔ کچھ مدت وحی کے نزول سے پہلے اور کچھ وحی کے نزول کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزند قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قاسم کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں ہوئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد میں سب سے بڑی تھیں۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم ہے، صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بیان پڑھیں گے۔ آپ یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔